الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ وداع کا معنی رخصت کرنا، یعنی رمضان کو رخصت کرنے والا جمعہ۔ یہ نام اس کا کسی حدیث سے ثابت نہیں، ویسے مشہور ہے۔ تو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، تو اس مناسبت سے آج کا دن بہت اہم ہے اور غفلت سے گزارنے کا نہیں۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک کے دن تھوڑے ہی باقی ہیں، آج 27 رمضان المبارک ہے، آگے 3 دن باقی ہیں، تو ان 3 دنوں اور راتوں سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں بہت سے اعمال کیے ہوں گے، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ ان تمام اعمال کے لیے اوقات ہیں، نمازوں کے لیے اوقات ہیں، وقت سے پہلے نماز پڑھنا جائز نہیں، وقت کے بعد اگر نماز پڑھی جائے تو قضا ہوگی، گناہ ہے۔ روزے کے لیے اوقات ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے وقت ہے، سال کے بعد زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ حج کے لیے وقت ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جو ہر مسلمان پر ہر وقت فرض ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں، ہر وقت فرض ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نیک پر بھی فرض ہے اور بد پر بھی فرض ہے، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر بھی فرض ہے اور جو گناہگار ہیں ان پر بھی فرض ہے۔ وہ عمل ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ ہر وقت فرض ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں۔ تو جو آیت میں نے پڑھی سورۃ الزمر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے
اسی کے طرف اپنے بندوں کو متوجہ فرمایا کہ تم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، اللہ کے احکامات توڑے ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوگا۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ قل کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے کہہ دے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسرین کے سردار ہیں فرماتے ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید والی آیت یہی ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر اور سن کر ہر بندے کو امید پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اور اس کے شان نزول کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ جنگ احد میں وحشی ابن حرب جو ایک غلام تھا، حبشی غلام اور مشہور تیر انداز تھا، اس کا تیر نشانے پہ لگتا تھا، اس کو اس کے مولا نے یہ کہا کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو شہید کیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ وحشی ابن حرب نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور سید الشہداء ہیں۔ سید الشہداء حدیث میں ان کا نام آتا ہے، وہ سارے شہیدوں کے سردار۔ تو جب وہ شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے حمزہ کے گھر والوں کی فکر نہ ہوتی، ان کے دکھ اور غم کی فکر نہ ہوتی، تو میں حکم دیتا کہ حمزہ کو مت دفناؤ، ان کی لاش کو زمین کی پشت پہ رکھو تاکہ پرندے اور درندے آ کر ان کی لاش کو نوچیں، اور کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ تو کیا قربانی لے کر آیا، تو میں بتاؤں گا اللہ میں نے اپنے چچا کی قربانی دی۔ کہ کل قیامت کے دن پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے ان کے جسم کے اجزاء نکل کر ان کا جسم بنے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رنجیدگی کے عالم میں یہ فرمایا، اما حمزہ فلا بواکی لہ، اما حمزہ فلا بواکی لہ، حمزہ پر رونے والیاں نہیں ہیں کیونکہ سارا خاندان انہوں نے مکہ میں چھوڑا۔ جب یہ بات صحابہ نے سنی تو صحابہ اپنے گھروں میں گئے، اپنی خواتین سے کہا کہ آج جاؤ اور حمزہ کے گھر میں غم کا اظہار کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ پر رونے والیاں نہیں۔ جب عورتیں آنے لگی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا رونے کے لیے، غم ظاہر کرنے کے لیے۔ آپ نے ان کو واپس کر دیا، فرمایا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں جمع ہو جائیں میت کے گھر میں اور ماتم کریں، غم کا اظہار کریں، مجھے اس کی اجازت نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی شہادت پر انتہائی غمگین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو خط لکھا، پیغام بھیجا
وحشی طائف میں پناہ حاصل کیا ہوا تھا اس نے کہ اے وحشی آؤ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ. اپنے محبوب چچا کے قاتل کو دعوت دی آؤ مسلمان ہو جاؤ. وحشی نے اس پیغام کے جواب میں یہ لکھا کہ میں تو مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن آپ سے میں نے سنا کہ جو کفر کرے، شرک کرے، قتل کرے وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں. یہ سارے گناہ مجھ سے صادر ہوئے تو میں ایمان لاؤں گا، کیسے بچوں گا؟ جب یہ پیغام پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوئی، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کہ ٹھیک ہے جس نے کفر کیا، شرک کیا، قتل کیا، شراب پی، وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اس سے مستثنا بھی ہے وہ آدمی جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے. اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا. یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھیجی وحشی کے پاس، تو وحشی نے یہ آیت پڑھی اور اس کے جواب میں لکھا یہ تو بڑی سخت شرائط ہے، ایمان لائے، توبہ کرے، ایمان لائے، اس کے بعد اچھے اعمال کرے. ہو سکتا ہے کہ میں اچھے اعمال نہ کر سکوں اور یہ شرط پوری نہ ہو. جب یہ پیغام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ آیت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھی اور وحشی کے پاس بھیجی، اور وحشی نے یہ آیت پڑھی کیونکہ عربی زبان سمجھتے تھے، قرآن کا معنی سمجھتے تھے. یہ آیت پڑھ کر وحشی کہنے لگا ہاں اس آیت سے امید پیدا ہوتی ہے، یہ امید والی آیت ہے. تو وحشی نے توبہ کی اور مسلمان ہوا، صحابی بنا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میری مجلس میں سامنے مت بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا یاد آئیں اور مجھے دکھ پہنچے اور مجھے دکھ پہنچانے کی وجہ سے کہیں تمہارا ایمان ضائع نہ ہو. اس لیے وحشی سے کہا تم ذرا کنارے پر بیٹھا کرو. تو یہ آیت امید والی کہ اللہ معاف کرتا ہے لیکن کوئی معافی مانگے. تو آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، چند دن باقی ہے، چند راتیں باقی ہیں، ہم توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں. میں نے عرض کیا توبہ ہر آدمی پر ہر وقت فرض ہے، چاہے کوئی بڑا ولی اللہ ہو اس پر بھی توبہ فرض ہے. اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو سارے کے سارے توبہ کرو. یہ نہیں فرمایا کہ جو گناہگار ہے وہ توبہ کرے، سارے توبہ کرو. اور توبہ کس بات سے ہے؟ توبہ مستقل عبادت ہے. جس نے کبھی گناہ نہیں کیا اس نے جو اعمال کیے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی شان کے مطابق میں نے اللہ کی عبادت کی. جب اللہ کی شان کے مطابق عبادت نہیں ہوئی، کوتاہی ہوئی، یہ بھی گناہ ہے، اس پر بھی توبہ کی جائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر بہت خوش ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی،
میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور میرا بندہ جب مجھے کسی جماعت میں کسی مجمع میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر جماعت کے سامنے اس کو یاد کرتا ہوں، فرشتوں کی جماعت کے سامنے یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آئے میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں۔ اور فرمایا اذا تقرب العبد الی ذراعا تقربت الیہ باعا، اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آ جائے میں دو ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي عَبْدِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر میرا بندہ چل کر میرے پاس آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس چلتا ہوں۔ جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے دوڑنا، اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں واقعہ بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے لیکن پشیمان ہوا، نادم ہوا۔ یاد رکھیں چند افراد ایسے ہیں جن کی معافی لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں، توبہ کریں گے تب ان کی معافی ہوگی۔ کون کون ہے؟ شرک کرنے والا، والدین کا نافرمان، شراب پینے والا، دلوں میں کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، اور پانچواں قاتل۔ لیلۃ القدر کی رات میں ان کی توبہ کو ان کو معافی نہیں ملتی جب تک یہ توبہ کریں، توبہ کریں گے تو پھر معافی ہوگی۔ 99 قتل اس نے کیے لیکن اب توبے کا ارادہ کر لیا۔ ایک پادری کے پاس گیا اور اس سے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس پادری نے کہا جا تیری توبہ کہاں قبول ہوتی ہے، یہاں سے چلا جا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس شخص نے یہ خیال کیا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو اس کو بھی قتل کر دوں، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے، لیکن پھر بھی نادم ہے، پشیمان ہے، توبے کا ارادہ دل میں ہے۔ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ تَوْبَتِكَ، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بنتا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، توبہ قبول ہوگی، لیکن جہاں تو رہتا ہے، جس ماحول میں تو رہتا ہے، یہ گناہ والا ماحول ہے، غلط ماحول ہے۔ آج تو توبہ کرے گا، کل یہ ماحول تجھے پھر ان گناہوں کی طرف کھینچ کر لائے گا۔ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، گندے ماحول میں ہو تو گندا ہو جاتا ہے، پاکیزہ ماحول میں ہو پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم چلے جاؤ بیت المقدس میں، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اچھا ماحول ہے، دینی ماحول ہے، وہاں جا کر توبہ کرو، تمہاری توبہ سچی ہو جائے گی، پائیدار ہوگی۔ جب بیت المقدس کی طرف روانہ ہونے لگا راستے میں اس کی موت آئی، لیکن چونکہ توبہ کرنے کا پکا ارادہ اس نے دل میں لیا ہوا تھا تو مرتے مرتے اپنے آپ کو گھسیٹا تاکہ میں اس توبہ والی جگہ کے قریب ہو جاؤں۔ جب روح نکلنے لگی تو رحمت والے فرشتے بھی آئے، عذاب والے فرشتے بھی آئے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے اس کی روح ہم لے جائیں گے کیونکہ یہ قاتل ہے، 100 قتل کیے اس نے، اور رحمت والے فرشتے کہنے لگے اس کی روح ہم لے جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ توبہ ندامت کا نام ہے، پشیمانی کا نام ہے، پشیمان ہو گیا۔ فرشتوں کا آپس میں اختلاف ہوا، یہ سب کچھ اللہ نے کرایا۔
اللہ نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک اور فرشتہ بھیجا. اس نے آ کر فیصلہ کیا کہ جہاں اس کی لاش ہے وہاں سے اس کے گھر کے طرف زمین کی پیمائش کرو اور وہاں سے توبہ والی جگہ کی طرف زمین کی پیمائش کرو. اگر یہ گھر کے طرف قریب نکلا تو عذاب والے فرشتے اس کی روح لے جائیں، اور اگر یہ توبہ والی جگہ کے قریب نکلا تو رحمت والے فرشتے اس کی روح لے جائیں. اللہ کتنا مہربان ہے. ادھر فرشتے کو بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے کہ تم یہ فیصلہ کرو، زمین کی پیمائش کرو، اور ادھر اللہ نے اس زمین کو حکم دیا جو اس کے گھر کے طرف تھی، تباعدی، اے زمین تو پھیل جا. اور جو زمین توبہ والی جگہ کے طرف تھی اس زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو سمٹ جا، چھوٹی ہو جا. اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے. جو توبہ کا ارادہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. صرف زبانی توبہ کافی نہیں، توبہ توبہ توبہ، استغفار استغفار استغفر اللہ، یہ زبانی کافی نہیں. دل سے پکا ارادہ کرے کہ میں گناہ نہیں کروں گا آئندہ کے لیے، پکا ارادہ کرے. تو جب پیمائش کر لی تو ایک بالشت وہ توبہ والی زمین کے قریب نکلا، ایک بالشت قریب نکلا. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ خود اسباب بناتا ہے بندے کے توبہ کرنے کے لیے تاکہ اس کی توبہ قبول ہو، اس کے گناہ معاف ہو. لیکن توبہ کے لیے شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ یہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. اگر ایک مجرم عدالت میں پیش ہو اور وہ اپنے جرم کا اقرار کرے اور کہے یہ جرم میں کرتا رہوں گا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو جج صاحب، یہ جرم میں کرتا رہوں گا، اس پر توہین عدالت کا کیس ہوگا. تو اللہ کی عدالت میں ایک شخص گناہ کرتا رہے اور کہے کہ اللہ میری توبہ معاف کر دے، گناہ چھوڑتا نہیں ہے، یہ کتنی بڑی گستاخی ہوگی. پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے وہ چھوڑ دے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر پشیمان ہو، ہائے یہ مجھ سے کیا ہوا. اور تیسری شرط یہ ہے آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے کہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا. لیکن پھر بھی فرشتہ نہیں بنا، توبہ کرنے سے فرشتہ نہیں بنا، پھر بھی ہو سکتا ہے گناہ کرے، پھر ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اور چوتھی شرط یہ کہ اس کی تلافی کرے. تلافی کیا؟ کسی کا حق دبایا اس کا حق دے دے، کسی پر ظلم کیا اس سے معافی مانگے، نماز نہیں پڑھی اس کی قضا کرے، تلافی اس کی کرے. یہ توبہ کی شرائط ہیں. جب یہ شرطیں پوری ہوں تو اللہ اپنے بندے کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی کہ ایک آدمی ہے اور ایک سواری پر سوار ہے، اور اس سواری پر اس کا کھانا پینا ہے، اور وہ صحرا میں سفر کر رہا ہے اور تھک جاتا ہے. آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری غائب. اب یہ بیچارہ سواری کے پیچھے پھرتا ہے، دھوپ میں، گرمی میں، صحرا میں، اور اس کی تو زندگی اس سواری کے ساتھ ہے، کھانا پینا اور کہیں بھی نہیں، جنگل ہے. آخر تھک جاتا ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں نے مرنا ہے. تو ارادہ کرتا ہے کہ جس درخت کے نیچے میں آرام کرنے کے لیے لیٹا تھا اسی درخت کے نیچے اب مرنے کے لیے جا کر لیٹتا ہوں. وہاں آ کر لیٹ جاتا ہے مرنے کے لیے، اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے تو دیکھتا ہے سواری سامنے کھڑی ہے، اس پر اس کا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے. یہ کتنا خوش ہوگا.
دنیا میں اس سے بڑی خوشی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو دوبارہ زندگی مل جائے. اس سے بڑی خوشی دنیا میں نہیں ہو سکتی. یہ مثال پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے، اللہ کو خوش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس لیے رمضان کے ان دنوں میں، بلکہ ابھی سے، کیا پتہ ہے شام تک ہم زندہ ہو یا نہ ہو، توبہ کر لیں اور جس جس کا حق ہے اس کو ادا کرنے کا پکا ارادہ کریں، اس سے معافی مانگنے کا پکا ارادہ کریں. آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں. ہم نے کئی دنوں سے خاموشی ظاہر کی، لیکن اب ایسی بات سامنے آئی کہ اس پر خاموشی اختیار کرنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے. یہ جو حکومت چلی گئی اور اس کے بعد انہوں نے مظاہرے شروع کیے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں لڑکیاں نچوائیں، انہوں نے مخلوط اجتماعات کیے. ضلع دیر تیمر گرہ میں عشاء کی نماز کے وقت یہ لوگ مسجد کے اندر گئے اور نمازیوں پر حملہ کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی. آپ نے سنا ہوگا واقعہ. پھر اس کے بعد کوہاٹ میں انہوں نے مدرسے پر حملہ کیا، اپنے مظاہرے کے دوران مدرسے پر حملہ کیا. پھر اس کے بعد یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں تراویح کے وقت مسجد کے اندر گھسے اور وہاں لڑائی شروع کی. یہ تو چلو اپنے ملک کی بات تھی، لیکن ابھی اسی جماعت کے گروہ نے مدینہ منورہ میں جو طوفان بدتمیزی مچا رکھا وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہاں نعرے بازی کی، نعرے لگائے. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آیت لکھی ہے، اے ایمان والو میرے نبی کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، مت چیخو، اس سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور انہوں نے جا کر نبی کے روزے کے سامنے مسجد کے باہر شہنی کا واقعہ ہے، وہاں نعرے لگائے چور چور کے اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایذا پہنچائی. اور ایسے شخص کے لیے قرآن کا حکم یہ ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے. ایک صحابی ہے ثابت ابن قیس، ان کی آواز اونچی تھی قدرتاً. جب یہ آیت نازل ہوئی وہ جا کر اپنے گھر میں رونے لگے. ایک دن نہیں آئے نبی کی مجلس میں، دوسرے دن نہیں آئے، تیسرے دن نہیں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہے؟ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں اس کی خبر لے کر آتا ہوں. اس کے گھر پر گئے، سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کہنے لگے کہ آیت نازل ہوئی نبی کے سامنے اپنی آوازیں بلند مت کرو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. میری آواز قدرتاً اونچی ہے، فطرتاً اونچی ہے، کہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ نبی کے سامنے میری آواز بلند ہو جائے تو میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ان کی آواز ویسے اونچی تھی، کوئی گالی نہیں دیتے تھے، کوئی نعرے نہیں لگاتے تھے، آواز اونچی تھی فطری طور پر. جب صحابی نے آ کر خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو کہو کہ تم آ جاؤ، اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو اور اس کو بلاؤ، تمہاری آواز قدرتاً اونچی. اب اس کے لیے بہانے بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ معذرت کرتے، معافی مانگتے، ان لوگوں کو گویا کہ سزا سناتے. لیکن یہاں ان کی مدافعات شروع ہو گئی، ان کا دفاع شروع ہوا. بعض کہتے ہیں کہ سچی بات کی، چور چور کا نعرہ لگائے، سچی بات کی، کون سی جھوٹی بات کی؟
بعض کہتے ہیں مسجد کے اندر نہیں ہوا، مسجد کے باہر ہوا. بھائی مدینہ بھی تو مدینہ ہے. جیسے مسجد کی بے حرمتی حرام ہے، گناہوں اور اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، میرے نبی کے مدینے کی بے حرمتی وہ بھی اسی طرح حرام ہے اور اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. کیا مدینے کی بے حرمتی جائز سمجھتے ہیں یہ؟ ایک تو انہوں نے نبی کے روزہ سامنے نظر آتا ہے اور وہاں انہوں نے نعرے لگائے نبی کے روزے کی بے حرمتی کی، بے ادبی کی. اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود اور نصارہ مہمان بن کر آتے تھے، وفد آتے تھے آپ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کا اکرام کرتے تھے، احترام کرتے تھے اور ان کو ہدیے بھی دیتے تھے، تحفے بھی دیتے تھے. کافروں کو بھی ہدیے دیتے تھے. اور یہ مسلمانوں کا وفد، وزیر اعظم کے ساتھ مسلمانوں کا وفد وہاں عمرے کے لیے گیا مدینہ منورہ میں. یہ کس کے مہمان تھے؟ رسول اللہ کے مہمان تھے. تو اتنے بدتمیز لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کے مہمانوں کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. وہ رسول اللہ کے مہمان تھے. بھائی تمہارے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے اور تمہارے مہمان کو کوئی گالی دے یا اس کے خلاف نعرے لگائے، تمہیں غصہ آتا ہے کہ میرے مہمان کی بے حرمتی کی، تم نے رسول اللہ کے مہمانوں کی بے حرمتی کی. اور اس کے ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کو بدنام کر دیا، پاکستان کو بدنام کر دیا پوری دنیا میں. وہاں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ایسے بے ادب اور گستاخ ہیں. یہ لوگ چلے تھے ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے اور مدینہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور ان کے بڑوں نے آج تک ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں کی اور اس کو برا نہیں کہا، مذمت نہیں کی، کسی کا مذمتی بیان نہیں آیا. اور میں عرض کر دوں، آج میں صبر ہی نہ کر سکا اس واقعے کو سن کر. ہمارے اکابر علماء نے جب یہ واقعہ سنا رونے لگے. کیا ہے مدینہ کی بے حرمت؟ جس پارٹی کا لیڈر 4 سال تک ہر تقریر میں اس کی اول سے آخر تک تقریر گالیوں پر مبنی ہو، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، یہ بگوڑے، یہ چوہے، یہ فضلو، یہ ڈیزل، یہی تقریر تھی. جب لیڈر کی تقریر ایسی ہو تو اس کے جتنے چمچے خرچے ہوتے ہیں وہ سب ایسے ہی بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں. اب بھی اگر آپ دفاع کریں گے تو اپنے ایمانوں کی فکر کریں. سبحانک اللہم و بحمدک.